تصوف کیا ہے اور تصوف میں سلوک کیا ہے، سلوک و طریقت کیا ہے؟ تصوف میں سلوک اللہ صرف 2 قدم ہے۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تصوف میں اللہ کی بارگاہ کا سلوک، جب بندہ سالک بنتا ہے اور اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا سفر صرف 2 قدم۔ پہلا قدم ہے مخلوق سے تعلق میں نفس کو نکال دینا۔ یہ تصوف کی روح سمجھا رہا ہوں۔ اصل تصوف ہے کیا؟ صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے؟ صوفیاء کا پیغام کیا ہے؟ پہلا قدم یہ کہ جب آپ مخلوق سے تعلق رکھیں، لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، جب مخلوق سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیں۔ یہ پہلا قدم۔ اور جب خالق سے تعلق رکھیں، یعنی اللہ سے تعلق رکھیں، تو اس تعلق میں خالق کو نکال دیں، مخلوق کو نکال دیں۔ یہ 2 قدم اٹھ جائیں تو آپ اللہ تک پہنچ گئے۔ یہ خلاصہ ہے تصوف کا یا صوفیاء، عرفاء اور اولیاء کی تعلیمات کا۔ ہر انسان 2 طرح کا تعلق رکھتا ہے۔ ایک تعلق اپنے خالق و مالک سے رکھتا ہے، اللہ سے، اور اس تعلق میں کچھ اعمال انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، عبادات کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق وہ رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ ہاں، ماں باپ سے رکھیں تعلق، اعزاء اقارب سے رکھیں، بہن بھائیوں سے رکھیں، دوستوں سے رکھیں، اپنوں سے رکھیں، پرایوں سے رکھیں، مگر کولیگز کے ساتھ رکھیں تو دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ تعلق اللہ سے ہو، اس کو بھی صاف کرنا میل کچیل سے، اور تعلق مخلوق سے ہو تو اسے بھی میل کچیل سے صاف کرنا۔ اور اس کا طریقہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ جو 2 جملے میں نے بتائے، یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا۔ یہ ان کا پیغام ہے۔ اور ہر صوفی، ہر ولی اور ہر عارف کی تعلیمات اسی اصول پر قائم ہے کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں، لوگوں سے، تو وہ بلا نفس رکھیں، اپنے نفس کو نکال دیں، اور جب خالق سے تعلق رکھیں تو مخلوق کو نکال دیں۔ یعنی جب اللہ کے تعلق میں کوئی کام کریں، اور اس کام کو عبادت کہتے ہیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کی اطاعت میں کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، اگر وہ شرعی طریق کے مطابق تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو آپ کو دور دور تک مخلوق نظر نہ آئے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں میرے بارے میں کیا خیال کرے گا، مخلوق دور تک آپ کی نگاہ میں نہ ہو، تو مخلوق کو درمیان سے نکال دیں، تاکہ آپ جب اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات، اور اس کے درمیان کوئی غیر آپ کو دکھائی نہ دے، وہ حائل نہ ہو۔ اور جب مخلوق سے کوئی معاملہ ہو تو اسی طرح اپنے نفس کو درمیان سے نکال دیں۔ اگر اللہ کے تعلق میں مخلوق آپ کو نظر آئے گی تو اللہ سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ اور مخلوق کے تعلق میں اگر آپ نفس کو دیکھیں گے
میں، نفس، اس کو دیکھیں گے تو مخلوق سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ تصوف ہے تمام تعلقات کو سنوارنے کا نام۔ جس سے بھی تعلق ہو اس کو سنوارنا اور ہر تعلق کو بگاڑ سے نکالنا، اس کا نام تصوف ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔